وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر جیسے کہ ایک نگاہ کا پلٹنا. أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے بھی زیادہ قریب. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں نکالا مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان. وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھ. وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف. مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، جو مسخر کیے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ان کو کوئی تھامنے والا نہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں بعض دلائل ذکر کیے تھے اور کچھ مثالیں اللہ نے بیان فرمائی تھی. ان میں سے ایک مثال یہ تھی کہ ایک شخص ہے، وہ غلام بھی ہے اور گونگا بھی ہے. تو گونگا ہونے کی وجہ سے نہ بات کو سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. البتہ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے آقا کے اوپر اسی طرح بوجھ بنا ہو. مولا اس کو جہاں کہیں بھیجتا ہے، آقا اس کو بھیجتا ہے تو وہ خیر کی خبر نہیں لاتا، اچھا نتیجہ نہیں لاتا، بلکہ ہمیشہ مالک کا نقصان کرتا ہے. ایک یہ شخص ہے، گونگا بھی ہے اور غلام بھی ہے. اور دوسرا فرمایا وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، دوسرا آدمی ایسا ہے جو خود عدل بھی کرتا ہے اور عدل کا حکم بھی دیتا ہے اور آزاد بھی ہے. تو فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اسی طرح مشرک اور موحد یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ مشرک جہاں کہیں دیکھے گا تو وہیں پہ اسی سے مانگنا شروع کر دے گا، اور موحد جو ہے وہ ایک اللہ کی ذات سے مانگے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے در پر وہ جھکے گا نہیں. تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مشرک اور موحد یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آزاد اور عادل شخص وہ اللہ کی طرف سے سیدھی راہ پر. پھر یہ جو تفاوت ہے انسان کے اندر، یہ اعمال اور استعداد کی وجہ سے، جو انسان کو اللہ نے استعداد دی ہے، اس استعداد اور اس پر انسان کے عمل کی وجہ سے یہ تفاوت ہے. اب ظاہری قوا اللہ نے ہر ایک کو دی، ہر ایک کو آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سب کچھ سب کو دیا ہے. لیکن ان کے اندر استعداد اور صلاحیت وہ مختلف ہے. وہ پھر عمل کرتے ہیں، اس عمل کے نتیجے میں
کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے تو اس کو جاننے والی کس کی ذات ہے؟ ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہی حال انسان کا ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اللہ کے علاوہ جس طرح انسان کی اندرونی اور بیرونی استعدادوں کو کوئی نہیں جانتا، اسی طرح کائنات کا کوئی بھی فرد اور کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتی۔ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا وہ چیزیں جو انسان کی، جنات کی، فرشتوں کی اور دوسری مخلوقات کی نظروں سے غائب ہیں، اللہ کی نظروں سے وہ غائب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ان کو جانتی ہے۔ پھر یہاں غیب کی نسبت جو کی گئی ہے یہ مخلوق کے لحاظ سے، مخلوق کے لحاظ سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں، اللہ کے کی نسبت سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ تو ہر چیز کو جانتی ہے۔ تو مخلوق کی نسبت سے جو چیزیں غائب ہیں اللہ کی ذات ان کو جانتی ہے۔ جس طرح فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ کائنات کو کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو، بلکہ اللہ کی ذات ہر ایک چیز کو جانتی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کائنات کی ہر چیز کو جانتی ہے، اسی طرح اللہ کی ذات انسان کی استعداد کو جانتی ہے، اور انسان جو عمل کرے گا اس عمل کو اللہ کی ذات وہ جانتی ہے، پھر اسی کے اوپر اللہ کی ذات نتیجہ دے گی اور ہر ایک کو جزا اور سزا وہ ملے گی۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ ذات نہیں جانے گی جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی، تو اس کی نظروں سے کون سی چیز اوجھل ہو سکتی ہے؟ تو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ عالم الغیب والشہادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصر میں سے۔ اب اس صفت کو اگر کسی دوسری مخلوق کے اندر تسلیم کر دیا جائے گا اور جو شخص تسلیم کرے گا تو وہ مشرک بن جائے گا، اس لیے کہ جس طرح اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں، قادر مطلق ہونا یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، اسی طرح عالم الغیب والشہادہ ہونا یہ بھی اللہ کی صفت مختصہ ہے۔ انسان کا ظاہر ہے، انسان کا باطن ہے، انسان کا نفس ناطقہ ہے، انسان کی روح ہے، ان تمام چیزوں اور ان کی استعداد کو اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اسی استعداد کی بنا پر اور عمل کی بنیاد پر پھر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیا دے گا؟ بدلہ دے گا، اور ہر ایک کا بدلہ جدا جدا ہوگا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، فرمایا کہ قیامت کا معاملہ مقام جھپکنے کی دیر ہے، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قیامت آ جائے گی، قیامت آنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ الا کلمح البصر، نگاہ کا پلٹنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ حدیث شریف کے اندر قیامت کے وقوع کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی۔ مثلا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کام کاج کے اندر مصروف ہوں گے اور قیامت آ جائے گی، اور بعض لوگوں نے کھانے کا لقمہ وہ اٹھایا ہوگا ابھی تک منہ تک نہیں پہنچے گا کہ وہ قیامت آ جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت جو ہے یہ اچانک آئے گی، اچانک، لا تأتیکم الا بغتہ۔ اور قرآن کریم کے اندر بار بار یہ الفاظ استعمال ہوئے، واجل مسمى، کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو یہ کائنات کا نظام یہ ختم ہو جائے گا اور قیامت وہ برپا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کائنات ختم ہوگی تو پھر محاسبے کا عمل شروع ہوگا، یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، پھر آگے جزا سزا کا عمل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس نے جو عمل کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اس کا بدلہ اللہ کی ذات دے گی۔ تو فرمایا کہ یہی حال انسان کا، جس طرح قیامت کے وقوع کا علم کسی کو نہیں ہے، یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کے وقت کا بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے، کب کوئی حادثہ پیش آ جائے، اور اچانک پیش آ جاتا ہے،
اور بیماری کے اندر بھی انسان صحیح طور پہ اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، بیماری کے اندر بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر یا هو اقرب، یہی حال انسان کا ہے، انسان کے اوپر فوراً موت آ جاتی ہے۔ انسان کے لیے بھی اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اور اللہ کا قانون نہ ٹالے، لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے گھڑی بار بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور کائنات کی مجموعی موت آئے گی تو اس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جس طرح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامت، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس لیے کہ وہ آخرت کی منازل کے اندر داخل ہوگی، اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد قبر ہے، عالم برزخ ہے، اور پھر اس کے بعد محاسبے کا عمل ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ قیامت، وقوع قیامت کی کڑیاں ہیں۔ تو فرمایا امر الساعۃ الا کلمح البصر یا هو اقرب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے عقبہ کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ اس کے اندر کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر مشکل پیش آ گئی تو پھر آگے آنے والے تمام کے تمام مراحل ان کے اندر انسان کو مشکل پیش ہے۔ ترمذی شریف کی روایت آتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں کے پاس سے گزرتے تو بہت زیادہ روتے، تو دوستوں نے پوچھا کہ اے عثمان، آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، اور جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کی ہچکی بن جاتی ہے، آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی تار ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، اگر اس کے اندر انسان کامیاب ہو گیا تو پھر آگے آنے والی جتنی منازل ان کے اندر انسان کامیاب ہے، لیکن اگر اس کے اندر پھنس گیا تو پھر آگے آنے والی جو گھاٹیاں اور مراحل ہیں وہ مزید مشکل سے مشکل تر ہو جائیں گے۔ الا کلمح البصر وهو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جب پیدا کیا اس وقت تمہاری حالت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ تم بول سکتے تھے، نہ تم کچھ مانگ سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں اسباب علم اور ذرائع علم اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں کان عطا فرمائے، آنکھ عطا فرمائی، دل تمہیں عطا فرمایا۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا، پیدا ہونے کے بعد اللہ نے یہ اسباب علم انسان کو عطا کیے، کان ہے، آنکھ ہے اور دل ہے۔ کانوں کے ساتھ انسان سنتا ہے، دل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اور یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو کان عطا کیے تاکہ ایک خراب ہو جائے تو دوسرے سے کام چلتا رہے۔ اب جس کے کان نہ اس کو سنائی نہ دے تو وہ بول بھی نہیں سکتا، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ ماحول کے اندر رہ کر باتیں سن کے سیکھتا ہے، اور جس بچے کے پیدائشی کان خراب ہو، قوت سماعت نہ ہو ان کے اندر، تو اس کی زبان ٹھیک ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ سن نہیں سکتا اس لیے وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح الابصار، آنکھ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی نعمت ان لوگوں سے پتہ چلتی ہے جن کے پاس یہ بینائی کی نعمت نہیں، ساری دنیا ان کے سامنے گھوپ اندھیرا، چیز کی حقیقت کو وہ نہیں جان سکتے، علم اور ہنر سے وہ ناواقف ہوتے۔ تو یہ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ والافئدہ، دل اللہ نے دیا ہے، دل کے ساتھ پھر دماغ ہے،
دماغ کسی کام کے بارے میں سوچتا ہے اور دل اس کا فیصلہ کرتا ہے، عملی اقدام وہ دل کرتا ہے، لیکن غور اور فکر کون کرتا ہے؟ دماغ کرتا ہے۔ اور غور اور فکر کے معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ جیسے مسلمان غافل، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ تو سب سے زیادہ غور اور فکر کرنے والی چیز وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی اور یہ کلام الہی، جس کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کان، آنکھ اور دل، ان تین چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کر کے انسان کو احسان یاد دلایا ہے کہ تمہارے پاس اسباب علم نہیں تھے، میں نے تمہیں اسباب علم عطا فرمائے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو۔ اب کان کا شکر کیا ہے؟ کہ ان سے دین کی باتیں سنی جائے، قرآن کی تلاوت سنی جائے، احادیث سنی جائے، اچھی باتیں سنی جائے، نہ کہ فحش چیزیں ان سے سنی جائے۔ اور اسی طرح آنکھ ہے تو آنکھ کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھا جائے، زیارات کیا جائے، مقدس مقامات کی زیارت کی جائے، ان کو دیکھا جائے۔ والافئدہ، اور دل ایسا ہے کہ جو برائی پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے اور نیکی پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے، مظلوم کی مدد کے لیے بھی یہ انسان کو کھڑا کر سکتا ہے اور کسی کی حق تلفی کے لیے بھی یہ آمادہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، لعلکم تشکرون۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاش کو بہانہ بنا کر وہ کوتاہی کرتے ہیں، اعمال نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، دنیا کے کام دھندے ہی اتنے، ایک جگہ سے آتے ہیں اور دوسری جگہ پہ ہمیں جانا ہوتا ہے بچوں کی روزی روٹی کے لیے، اس لیے ہم دین کو وقت نہیں دے سکتے تھے، نہ ہم مسجد پہ بیٹھ سکتے ہیں، بس ہمارے معاش کا مسئلہ ہے۔ ہم اگر کمائیں گے نہیں تو ہمارے بچے کھائیں گے کہاں؟ تو اس معاش کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف جو مسخر کیے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں، وہ اڑتے رہتے ہیں اور وہ نیچے بھی نہیں کرتے۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ نے ان کو برقرار رکھا ہے، تھاما ہوا ہے۔ اور سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، وہاں پہ رحمان کا لفظ ہے کہ رحمان نے ان پرندوں کو ہوا کے اندر تھامے ہوئے۔ تو یہ پرندے کیا ہے؟ اپنے پروں کو کھولتے اور سکیڑتے، آگے جاتے اور پیچھے آتے، واپس آتے، نیچے آ جاتے، فضا کے اوپر یہ چلتے رہتے ہیں اور کئی میل کا فاصلہ یہ بغیر تھکاوٹ کے طے کر لیتے اور انسان سے جلدی یہ فاصلہ طے کر لیتے، انسان سے جلدی یہ فاصلہ طے کر لیتے، جب چاہتے زمین کے اوپر آ جاتے اور جب چاہتے اڑان بھری اور اوپر کی طرف چلے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو ان کا پیٹ وہ بھرا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی ذات پہ توکل کر کے نکلتے ہیں، تو فضا کے اندر جاتے اور کھاتے، پیٹ بھرتے اور شام کو واپس اپنے گھونسلوں کے اندر چلے جاتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم انسانوں کے اندر پرندوں جیسا بھی توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح روزی دے گی جس طرح اللہ پرندوں کو دیتے، پرندوں جس طرح اللہ ان کو روزی دیتے ہیں اسی طرح اللہ تمہیں۔ لیکن آج ہمارا جو توکل ہے وہ پرندوں سے بھی کم ہے، پرندوں جتنا توکل بھی ہمارے اندر نہیں۔ تو فرمایا ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی توحید پر اور معاد اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
ان کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تو ان کے لیے یہ نشانیاں کچھ پیدا نہیں دیتی۔ تو جس طرح پرندے ہیں، پرندوں کو روزی اللہ دیتا ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیے گئے، لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنا یہ برا ہے۔ اسباب کو اختیار کیا جائے، لیکن اسباب کو مؤثر بذات سمجھ لینا یہ کیا ہے؟ برا ہے۔ تو سبب کے طور پر تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، لیکن وہ توکل اللہ کی ذات میں کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو توکل ہے وہ سارا کا سارا مال کے اوپر ہوتا ہے۔ مال ہوگا تو ہم کمائیں گے، کھائیں گے، مال نہیں ہوگا تو ہم نہیں کھا سکتے۔ حالانکہ ان اسباب کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی، اگر اللہ کی ذات نے ان اسباب کے اندر اثر پیدا کیا تو یہ اسباب کام کریں گے، یہ ہمیں ہماری بھوک کو مٹائیں گے، ہماری پیاس کو بجھائیں گے۔ لیکن اللہ نے اگر ان اسباب سے اثر کو ہٹا لیا تو پھر یہ اسباب کے ہوتے ہوئے انسان بھوکا رہے گا اور پیاسا رہے گا۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سے کرے گا مرحمت سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ